آپ اب ابو بکر ہیں، آپ کا امام ہے، اس کی بیٹی ہے، ابو بکر کی بیٹی کا اسلام تو ثابت کرے نا، یہ کیسا اسلام ہے کہ قرآن کو بستر کے نیچے رکھ کے اس پہ سوتی ہے جی؟ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، اگر وہ قرآن کو بستر کے نیچے رکھ کر سوتی ہے تو رسول اللہ کو اس کا پتہ ہے کہ نہیں پتا؟ تو آپ کے مذہب میں رسول بھی کافر ہو گئے نا، تو یہ بات یہی ہے کہ آپ کے مذہب میں کیونکہ حدیث آپ کی ہے، آپ لعنت آپ پر ہے کہ آپ کے مذہب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے آپ جب قرآن کے پہ نیچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی ماں آپ کی والدہ جب یہ کام کرتی ہے تو آپ نے اس کو رسول پہ سرایت دی ہے نا، آپ پہ لعنت ہے کہ آپ کے مذہب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ لوگوں نے تکفیر کی ہے کہ اس کے گھر میں قرآن پہ وہ سوتے تھے، آپ نے خود بولا ہے۔ جھوٹے شخص کہاں تکفیر کی ہے؟ کس نے تکفیر کی ہے؟ آپ نے بھی بولا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی پیغمبر کو پتہ تھا یا نہیں تھا؟ اگر پیغمبر کو پتہ ہے تو کس نے آپ کا کیا خیال ہے؟ جھوٹے شخص ہمارا عقیدہ، کس نے تکفیر؟ دیکھو شیخ تکفیر آپ کر رہے ہیں کہ عائشہ کی غلطی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ لا رہے ہیں۔ میں تو پوچھ رہا ہوں کیا رسول کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا؟ سن لو، رسول کا اصل میں تمہاری دشمنی رسول کے ساتھ ہے، تمہاری دشمنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارا ہمیشہ۔ اب مجھے بات کرنے دیں کہ میں آپ کو جواب دوں۔ آپ کے 30 سیکنڈ کے جواب دوں، منٹ ہو چکے ہیں۔ یہ دوسرا سوال ہے بھائی، آپ الگ سے وہ اور سوال تھا، یہ اور سوال ہے۔ اندر والا یہودی پن جو تھا، دیکھیں یہودی پن آپ ہے، آپ نے یہ کہہ دیا کہ رسول کا عمر ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ آپ نے بولا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ اس کی بیوی قرآن پہ سوتی ہے، ہم نے کب بولا اس کو پتہ ہے؟ میں نے پوچھا ہے، ہم نے تو شروع سے کہا تھا کہ عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتی تھی، آپ نے کہاں سے نکال دیا کہ پیغمبر کو پتہ ہے؟ یہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ بھائی عائشہ کی جو غلط باتیں ہیں اس کو رسول کے کاندھے پہ ڈال دو کہ رسول کو بھی کافر بنا دو، لعنت آپ پر ہے۔ چلیں بھائی نکل جاؤ یہاں سے، لعنت ولت نہیں چلتا ادھر اگر تمیز سے بات کرنا ہے تو آپ سے بات کریں گے شیخ صاحب، ٹھیک ہے نا؟ اگر ادھر لعنت وانت کرنا ہے، دلیل سے بات نہیں کرنا ہے تو آپ وہی جب آپ کا ہائپر ہونا یہ جب ختم ہو پھر آ جائیں، اس طرح آپ سے گفتگو نہیں ہوگی شیخ صاحب۔ شیخ صاحب جب آپ تسلی سے بات کر سکیں گے، لعنت وغیرہ کا سلسلہ چھوڑیں گے، آپ سے گفتگو ہوگی، سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اب سن لو اچھی طرح، عائشہ بستر پہ، یہ تو آپ کے صحیح حدیث میں ہے کہ عائشہ بستر کے نیچے قرآن رکھتی ہے، اس پہ سوتی ہے۔ نہیں ہم نہیں میری بات آپ سے نہیں آپ نہیں شیخ صاحب، میں اپنے جملے کو کامل کروں گا پھر آپ بات کریں گے، میں اپنے جملے کو کامل کروں گا پھر آپ بات کریں گے۔ آپ اپنے جملے کو کامل کرنے کے لیے پھر جو مرضی کر لیں، لیکن یہ آپ غلط کر۔ محترم ناظرین، عائشہ ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ عائشہ بستر کے نیچے، دیکھیں اس طرح کہ آپ میری باتوں کو بار بار کاٹ دیں، میں جواب اچھی طرح سے نہیں دے سکتا جس طرح میں دینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو کچھ تسلی کرنا ہوگا کہ میں کیسے جواب دینا چاہتا ہوں، پھر اگر میرا جواب غلط ہے تو آپ 1 منٹ کا تحمل کریں پھر رد کریں، ٹھیک ہے نا؟ پہلی بات ہے جو آپ نے لعنت کی ہے وہ یہ آپ نے بہت غلط جملے بولے ہیں، اس کی طرف آتے ہیں۔ ان کی اپنی کتابوں میں ثابت ہے کہ عائشہ بستر کے نیچے قرآن رکھ کے اس پہ سوتی، قرآن اور مصحف کی گستاخی یہ سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ اس کا کرنے والا کافر، تو اس کا اس شخص کے پاس کوئی دفاع نہیں ہے، کوئی رد نہیں ہے، نہ اس کے پاس نہ اس کے مشائخ کے پاس، یہ 100 سال بھی چلا جائے نا اس کا رد نہیں ہوگا اس کا عائشہ کا اسلام ہم کیسے ثابت کریں؟ ایمان کیسے جب اس نے مصحف شریف کی اتنی گستاخی کی ہے؟ پھر وہ کہتی ہے کہ اس کو بکری کہا گیا، اور اصلی قرآن کو جس پہ وہ سوتی ہے اس کو بکری کہا گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جب بکری کہا گئی ہے اس کو، تو پھر قرآن بھی ناقص ہے ان کے نزدیک، وہ الٹا وہ بھی کفر ہے، جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ بھی کفر ہے۔ تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس شخص کے۔ ان کے پاس کیا ہوگا کہ اس کو اسی طعن کو پیغمبر پہ ڈال دو، پیغمبر کو اگر عائشہ نے کی تو پیغمبر نے بھی بستر پہ سویا ہوگا، پیغمبر نے بھی سویا ہوگا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گستاخ قرآن بن گئے، تو کفر کا دبا ان کے دامن پہ بھی لگ گیا۔ ان کے مذہب میں یہ بنتا ہے، ان کے مذہب میں یہ بنتا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ کیا؟ ہمارا عقیدہ یہ کہ عائشہ نہیں، عائشہ جیسے قرآن نے کہا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین۔ عائشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار نہیں تھی، وہ کہ پیغمبر کو پتہ ہے کہ وہ اس طرح کر رہی ہے اور پیغمبر تصدیق کر رہے ہیں، نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، لیکن تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ عائشہ کا ہر کام رسول کے فرمان سے ہے نا، تمہارا یہ عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ کہ نہیں، عائشہ عاصیہ ہے، عائشہ گنہگار ہے، عائشہ زوجہ نوح کی طرح، زوجہ لوط کی طرح ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ تمہارے عقیدے کے مطابق نہیں، عائشہ جو ہے اس کا ارکان فرمان رسول کے مطابق ہے، تو اگر اس کا ارکان فرمان رسول کے مطابق تو بستر کے نیچے جو قرآن رکھتی تھی تو وہ بھی سنت رسول بن گیا۔ آپ کے عقیدے میں یہ عائشہ کا جو غلط کام ہے، اس کا کفر کا دبا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن سے جا کے لگ جاتا ہے، لعنت اپنے آپ پہ کرو شیخ صاحب۔ اب جواب دے دو، اس کا جواب دے دو نا، بسم اللہ کرو، میں خاموش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ میری بات بخوبی خاموشی کے ساتھ سنیں گے۔ بات یہ ہے کہ ہم یہاں پر آئے تھے شرائط مناظرہ طے کرنے کے لیے، اور شرائط مناظرہ یہ تھی کہ ہم مولا علی کرم اللہ، آپ نے بولا ہی نہیں ہے، آپ نے یہ ابھی بول رہے ہیں، اب شروع سے کہتے تھے کہ میں مناظرہ شرائط طے کرنے آؤں۔ خاموش رہیں آپ، خاموش رہیں، سپر ہائپر نہ ہو آپ، خاموش رہیں۔ سپر ہائپر تو آپ خاموش رہیں، خاموش رہیں۔ چلیں جی۔
اگلے کی بات کو سننا، تحمل کے ساتھ سننا، ایک اچھے انسان ہونے کی. ابھی آپ نے ابھی کیوں نہیں کیا عمل کیوں نہیں؟ الذین آمنوا تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا آپ نے تفعلون ایک دفعہ بھی نہیں كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون يا ايها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اب بولنے کی باری جس کی ہے اور بول رہا ہے، بولنے کی باری کس کی ہے. نصیحت نہ کیا کرو نا. خود جب میری بات کو آپ نے بار بار کاٹا ہے، مجھے لعنت کیا، تو اب مجھے نصیحت نہ کرو کہ میں آپ کی بڑھانا نہ بولا کروں. اللہ پر بات باندھیں گے تو ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ کریں گے. آپ کے مذہب کے مطابق اس مسئلے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پہ کفر کا دامن لگ جاتا ہے. پاک کریں آپ میری بات خاموشی کے ساتھ سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ سنیں گے، بالکل سنیں گے. چلے سنیں گے. ہم آئے تھے یہاں پر شرائط مناظرہ طے. میں نے آپ سے پوچھا میں آپ سے سوال کر لوں، آپ نے کہا جی کتنے سوال کرنے؟ میں نے کہا جی 4 سوال. چوتھے سوال تک آپ نے مجھے ابھی تک نہیں پہنچنے دیا، اور 3 سوالوں میں ہی آپ نے 1.25 گھنٹہ جو 1 گھنٹہ 20 منٹ جو ضائع کرنے تھے. چوتھا سوال آپ نے تو تھا نا کہ علی علیہ السلام کا نام قرآن سے دکھاؤ. یہ آپ کا چوتھا سوال تھا. کیوں جھوٹ کہہ رہے؟ کہا تھا میرا سوال، یہ تو اس کا آپ سوال نہیں تھا. اس شخص نے مجھ سے پوچھا کہ مولا کا نام قرآن سے دکھاؤ. چوتھا سوال تک میں نے کیا. چوتھا سوال تو میں آپ گنتی کریں، نمبر 4 بنتا ہے. یہ نمبر 4 بنتا ہے. نمبر 4 نہیں تو پھر کہہ دو کہ میرے پاس 5 سوال تھے نا. نہیں شاید 4 ہی تھے. میں آپ کو چوتھا سوال اگر ابھی بھی بتاؤں تو آپ کہیں گے ہاں یہ واقعی یہ سوال نہیں ہوا. تو چوتھا سوال میرا میں نے یہ کہا تھا کہ چوتھا سوال یہ ایڈ کر لیتے ہیں، کیونکہ میں نے کیا نہیں تھا. لیکن وہ بھی یہ تھا، کوئی اور تھا، وہ یہ نہیں تھا لسان اسد نے لیا والا. یہ جو آپ نے چھوٹی یہ نہیں. خیر ہم آئے تھے میں آپ کو تو نہیں جانتا کہ آپ کے پاس کون کون سے سوال ہیں. آپ نے باری باری 4 سوال کیے ہیں مجھے. تو پتا نہیں کتنی دفعہ سے آپ یہ کہہ چکے ہیں کہ تمہارے پاس میری باتوں کا جواب نہیں. اس وقت غیب علم ہوتا تھا آپ کے پاس. مجھے پتا ہے آپ لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے نا. آپ لوگوں سے میں نے بڑے مناظرے کیے، آپ کی کتابوں کو میں نے جان. بالکل مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ مجھے دیکھیں جو مثلا کافر ہے، کافر مشرک ہے، وہ ہندو جو ہے اپنے وشنو کا خدا ثابت نہیں کر سکتا. مجھے پتا ہے غیب کا علم نہیں ہے، لیکن مجھے پتا ہے غیب نہیں ہے، یہ سب کو پتا ہے. علم نبیم پر آپ کو یقین نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں بھائی صاحب ہندو جتنا بھی عالم ہونا وہ وشنو کو اللہ ثابت نہیں کر سکتا، صحیح خدا نہیں ثابت کر سکتا. ٹھیک ہے نا. یہ غیب کا علم نہیں ہے، وہ شہود کا علم ہے. کچھ بھی کیونکہ جیسا استدلال آپ کے پاس ہے ویسے ہی استدلال اس کے پاس بھی ہوتا ہے. چلیں آپ بات سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ کیوں نہیں سن رہے؟ سن رہے. چپ رہیے گا. پھر 4 سوال کرنے تھے ہم نے، آپ نے 4 سوال نہیں. آپ نے کہا جی کہ میں دکھاتا ہوں قرآن سے کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے خلیفہ بلا فصل ہے، لیکن آپ نے نہ دکھا سکے. آپ نے یہ آیت کریمہ تو پڑھی جس میں نہ خلافت کا ذکر نہ کسی اور چیز کا ذکر. آپ وہاں سے گئے، آپ کو دیکھا کہ آپ کی جان پھنس رہی ہے، آپ وہاں سے بھاگے. آپ پھر آگے سیدہ عائشہ پر. سیدہ عائشہ جب آپ کی ویسی دیکھیے، اگر آپ نے سیدہ عائشہ پر، شیخین کریمین پر، آپ نے ان پر ایمان پر مناظرہ کرنا ہے تو ان پر ہم دوبارہ گفتگو. ایسی بات نہیں ہے. لیکن پہلے کم سے کم یہ تو مانیے کہ آپ کے پاس اس موجودہ قرآن یہ جو 30 پاروں والا ہے جو ہمارے پاس اتھینٹک ہے، اس کے مطابق آپ کے پاس قرآن مجید میں کوئی بھی آیت کریمہ ایسی نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ رسول اللہ نے فرمایا ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بعد علی خلیفہ بلا فصل ہے. ابو بکر کا ہے، ابو بکر کا ہے، عمر کا ہے. چپ رہیے، سنیے، ایسے نہ کیجیے. اور جو بکری کا گئی وہ کہاں ہے؟ بکری کا گئی وہ کہاں ہے؟ باقی رہ گئی آپ کی یہ ساری فری باتیں. دیکھیں اس ساری باتوں کے جواب میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ آپ نے سارا صدق علیہ کہا، لیکن ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ شادی کے خواہش مند قوم. وہ آپ وہ ہماری حدیث ہی نہیں، وہ جھوٹ ہے، ہم اس کو مانتے نہیں. آپ شیعہ کتاب سے دکھاؤ، شیعہ حدیث سے دکھاؤ، ہم جواب دیں گے. کسی شیعہ حدیث سے انہوں نے ایسے خواہش سے پھر گانا پڑے گا ہے جھوٹ ہے. تعلقات کیسے تھے؟ بہترین تھے. آپ شیعہ حدیث لے آؤ نا، میں بھی بیٹھا ہوں. بسم اللہ نکالو شیعہ حدیث نکالو، میں اس کا جواب دوں. دکھائیں گے، لیکن پہلے آپ اس بات دکھاؤ نا. میں نے بھائی شیخ صاحب کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ اس پر کیوں نہیں باتیں؟ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی آپ سے آپ کے پاس کوئی آیت کریمہ ہے اس میں یہ الفاظ ہوں کہ اے علی، اے محمد، علی تیرے بعد خلیفہ بلا فصل ہے، ایسے الفاظ ہیں آپ کے پاس؟ ہاں یہ ہمیں جواب دینا ہے. جی بالکل ہیں، بالکل ہیں. نہیں ہے، آپ پڑھ کے دکھائیں. نہیں ہے جی، خاموش ہو جاؤ. اگر ہیں یہ الفاظ ہیں تو پڑھیے. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں پہلے یہ شروع سے جب انہوں نے سوال میں جب انہوں نے ریپ اپ کیا تو میں بھی ریپ اپ کرتا ہوں نا. میں ایک خلاصہ پیش کرتا ہوں ابھی گفتگو کا یہاں تک جو ہوا.
اس شخص کا کام یہ ہے کہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے میرے خلاف کلپ بناتا ہے کہ میں لہری کو چیلنج دے رہا ہوں چیلنج، اور اس پہ جرأت نہیں ہے کبھی سامنے آ کر بیٹھے. یہ بہت ایک دو سال کے بعد یہ کلپ بناتے اب میری باری ہے نا، اب میری باری ہے. آپریٹر صاحب نے کسی طریقے سے اس کو منا کر ادھر لے کے آیا کہ آ جاؤ. تو مجھے صرف ایک میسج کیا بس. اوکے، ایک میسج. تشریف آوری کا شکریہ، تشریف آوری کا شکریہ. دیکھیں جب میں ادھر زندہ حاضر ہوں، آپ 2 سال سے آپ کلپ بنا جا رہے ہیں، چیلنج دے رہے ہیں، تو چیلنج دینے کی ضرورت کیا تھی؟ شروع 2 سال پہلے آ جاتے ہیں نا. اب ادھر آ گئے ہیں تو انہوں نے سوالات شروع. مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ بھائی مناظر طے کرنے کے لیے آ رہے ہیں. انہوں نے یہ بولا بھی نہیں، ابھی بولا کہ میں مناظر طے کرنے کے لیے. انہوں نے 2-3 سوال تو میں نے ان سے سوال کیا. خاموش صاحب، آپریٹر سے میری بات نہیں ہوئی ہے کہ آپ مناظر طے کرنے کے لیے آ رہے ہیں. محمد ذیشان سے آپ ادھر آئے تھے، آپ کو خود بولنا چاہیے تھا، خود بولنا چاہیے تھا کہ میں یہاں پہ آیا ہوں آپ سے مناظر طے کرنے کے لیے. آپ نے بولا شیخ صاحب اب بات کرنے ذرا پلیز، نہ کاٹو. چلے آپ بات کریں. صاحب جھوٹ بولیں گے تو پھر کیسے بات چلے؟ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا بھائی، مجھے جو پتا ہے میں وہی سچ. اب انہوں نے جو سوال کیے، میں نے جتنے بھی سوال کیے ان کے سوالوں کا جواب دیا، ٹھیک ہے نا. انہوں نے ادعا کیا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یہ امامت و خلافت کے لیے. میں نے کہا ایک حدیث دکھاؤ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئے امامت و خلافت کے لیے. اگر یہ امامت و خلافت کے لیے تو ابو بکر بغیر مشورے کے کیوں امام بنا؟ عمر بغیر مشورے کے کیوں امام بنا ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کافر تھے، مرتد تھے، اس دین سے خارج تھے، وہ کوئی یہودی نصرانی تھے. صحابہ سے کیوں مشورہ نہیں کیا؟ اگر کیا گیا تو ہمیں دکھاؤ تاریخ میں. تو اگر ہم مان بھی لیں خاموش وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ یہ امامت و خلافت کے لیے ہے، تو اس سے بھی آپ کے خلفاء کا اسلام سے خروج اور ان کا قرآن کی آیات کو پامالی، ان کا خلافت ہی باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ مشورے سے خلیفہ بنے ہی نہیں ہے. آپ نے جو سوال کا جواب دیا تھا نا، اس کا رد ہے بھائی. میں نے آپ سے سوال کیا تھا شیخ صاحب مجھے بات کرنے دو، شیخ صاحب مجھے بات کرنے دو، شیخ صاحب مجھے بات کرنے دو، پلیز مجھے بات کرنے دو، پلیز مجھے بات کرنے دو. پھر انہوں نے کہا شیخ صاحب، پھر میں نے ان سے کہا شیخ صاحب مجھے بات کرنے دو، اب میری باری ہے نا. زور لگا لے ایک بھی آیت کریمہ او شیخ صاحب مجھے بات کرنے دو نا، دلالت ہو کہ اس میں یہ ہو کہ شیخ صاحب مجھے بات کرنے دینا. ہمارے بعد علی کو خلیفہ بلا فضل بنا دیا. اب سن لو شیخ صاحب، شیخ صاحب، ثابت نہیں کر سکتے. شیخ صاحب اب مجھے بات کریں. اس کے بعد میں نے اس کی خدمت میں عرض کیا کہ بھائی صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جنگوں پہ گئے، اتنے لشکروں کو بھیجا، انہوں نے عمراء تعین کیے، خلفاء تعین کیے، جب بھی مدینے سے جاتے تھے اپنا خلیفہ تعین کر کے جاتے تھے. کبھی اس آیت پہ انہوں نے عمل کیا؟ ایک دفعہ دکھاؤ، ایک نمونہ بھی نہیں دکھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے مشورے سے کسی کو امیر یا خلیفہ تعین کیا؟ بھائی خاموش ہو جاؤ پلیز، خاموش ہو جاؤ. میری باری ہے بھائی، کیونکہ ہے ہی نہیں، میرے پاس دلیل ہی نہیں آتی، تجھے آتا ہی نہیں اس کا جواب، آپ کے مشائخ کو بھی نہیں آتے. تجھے بات نہیں کرنے دیں گے تو دے دو، پھر آگانا تھا تو جواب دے دو نا بھائی. پھر اس نے کہا میرے پاس سوال ہے، اس کا جواب دے دو. میں نے کہا جی سوال کیا ہے؟ شیخ خاموش ہو جاؤ، شیخ خاموش. شیخ ایک منٹ مجھے بات کرنے دو پلیز. پر کیا کہا آپ نے آج؟ انہوں نے کہا کہ قرآن میں مولا علی علیہ السلام امامت و خلافت کی دلیل لے کے. میں نے کہا الحمدللہ لے کے. میں نے منصوص من اللہ دکھاؤ پہلے. انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ منصوص صرف قرآن نہیں ہوتا، وہی ہنسنے لگے گی کہ یہ کہ وہ وما ينطق عن الهوى، یہ قرآن یہ صرف قرآن کے لیے. میں نے ان کے اپنی کتاب سے دکھایا کہ اور میرے پاس دلائل اور بھی بہت زیادہ. السنت وحی یتلا، اس کا جواب اس شخص نے دیا نہیں دیا، ٹھیک ہے نا. وہ یہ ہنس رہا تھا اس بات، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. پھر اس نے کہا کہ نہیں صرف قرآن سے دکھاؤ. میں نے دکھایا کہ ان کے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، ان کے امام عائشہ نے شہادت دی ہے کہ قرآن ناقص ہے، اصلی قرآن کو بکری کہا گئی ہے. جب قرآن ہی ناقص ہے اور تم نے سوال کیوں کیا تھا کہ قرآن سے دکھاؤ؟ تم نے کیوں کہا تھا قرآن سے دکھاؤ؟ جب قرآن تیرے پاس ناقص ہے، جب اصلی قرآن کو بکری کہا گئی ہے، تو اصلی قرآن جب ہے ہی نہیں، بکری کہا گئی ہے، تو ہم کیا دکھائیں؟ قرآن لے کے ہم دکھائیں گے؟ نہیں تو آپ کو مانتے ہیں اصلی قرآن لے کے آؤ نا. اصلی قرآن بکری کہا گئی ہے. آپ کہتے ہو جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہے، تو پر اماں کا ایمان کہاں گیا بھائی؟ اماں کا ایمان اسلام کا ابو بکر ابو بکر کی بیٹی اگر مسلمان نہیں ہے تو ابو بکر خود کیسے مسلمان؟ قرآن کو کامل سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اور بھائی آپ پہلے آپ مجھے بتائیے. شیخ صاحب آپ نے جو سوال کیا، آپ خاموش ہو جاؤ، میری باری ہے. اس کا جواب نہیں دے سکے بھائی کہ اصلی قرآن کو تو بکری کہا گئی ہے. پھر سوال یہ ہے کہ اماں جی ان کے قرآن بستر کے نیچے لگا کے سوتی تھیں. جی سبحان اللہ، کیا ایمان ہے. ابو بکر کا کیا اسلام ہے؟ قرآن بستر پہ نیچے لگا کے. ہائے یہ موضوع ہے آپ کا مذہبی باطل ہے، آپ کا مذہبی باطل ہے، آپ کا مذہبی. جیسے تم توحید لیتے ہو، جیسے تم ابو بکر کے خلافت کے دلائل لیتے ہو، عائشہ سے لیتے ہو، سب عائشہ کی احادیث ہے. جب اس کی حالت یہ ہے کہ وہ قرآن کی بے حرمتی کرتی تھی تو اس کے احادیث پہ کیا اعتبار؟ تمہارے بخاری مسلم ہی باطل ہے. عائشہ کا ایمان
موضوع بحث نہیں ہے. آپ نے سوال شیخ آپ نے سوال کیا تھا کہ قرآن سے مولا کا نام دکھاؤ نا. عائشہ کہتی ہے کہ قرآن کو بکری کہا گئی ہے. عمر بھی یہی کہتا ہے, آپ کا عبداللہ بن مسعود بھی یہی کہتا ہے, عبداللہ بن عباس بھی یہی کہتا ہے, آپ کے سب صحابہ یہی کہتا ہے. ایک صحابہ بھی نہیں کہتا قرآن کامل ہے, ایک صحابہ بھی نہیں کہتا قرآن کامل ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے باوجود میں نے قرآن کی آیت دکھا دیا بھائی, اس کے باوجود میں نے قرآن کی آیت دکھا دی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کیونکہ بکری کھا گئی, ورنہ علی کا نام ہوتا قرآن میں. اور بھائی تم پہلے اپنا قرآن ثابت کرو نا. ہر سوال سے اگر تم قرآن سے دلیل مانگتے ہو, پہلے اپنا قرآن. جب تمہارے قرآن کو بکری کہا گئی ہے, تم یا تم فتوا دے دو کہ عائشہ دین سے خارج ہے, ہم اس کو نہیں مانتی, اس کا وہ وجود کہہ رہی ہے, کہہ دو خود کافر ہے, ٹھیک ہے بھائی مان لیتے. اگر اس کو مسلمان اور سچی اور صادق کہتی ہے, اور وہ قرآن مسلم بھی موجود, سنن ابن ماجہ بھی موجود, دوسری کتاب قرآن کو بکری کہا گئی ہے. یہ قرآن محرف ہے, اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ بتاؤ نا, آپ پہلے بتاؤ, آپ بتاؤ نا کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے.